حق قطران شہنشاہ کتابت واجب الاحترام جناب علامہ سید ریاض حسین رضوی صاحب اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرمائیں گے۔ ان کے فرمباز سید اللہ کریم قاری القصائد جناب سید سجاد عادر شماری خطاب فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد قال الله تعالى حق سبحانه في كتاب المجيد وخطاب الحميد وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة عبادت میں اضافہ کر لیں سبحان سارے اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے۔ جو دعائیں آپ کے ذہنوں میں اس ذکر کا صدقہ اللہ سب کی دعائیں قبول فرمائے۔ مجلس کے بانیان کے اور آپ سب عزاداروں کے اللہ رزق میں برکت عطا فرمائے۔ چودھری اعجاز حسین مرحوم، چودھری ظہور حسین مرحوم، چودھری سرفراز مرحوم، دعا کیجئے مالک نے حسین علیہ السلام کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے اور اس خاندان کو بانیان کو مزید صدموں سے میرا مالک محفوظ فرمائے۔ اور سب سے بڑی دعا کیجئے ولی الامر مولا کے ظہور پاک میں اللہ حاضر فرمائے۔ لمبی زحمت نہیں ہے، ان دعاؤں کی قبولیت کی خاطر ایک صلوات لیکن بلند آواز میں مشتاق اجازت ہے جی میں تھوڑی بات کر صاحبان محترم، علاقہ مسلمانوں کا ہے۔ ایک ضروری اعلان کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ شیعوں کی مجلس نہیں ہو رہی، محمد کے بیٹوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ مسلمان دوستوں سے میری اپیل ہے ایسی محفلوں کو شیعوں کی مجلس کہہ کے گلیاں نہ بدلا کرو، بغیر اجازت کے آ کے بیٹھا کرو۔ لوگ کہتے ہیں جی ہم شیعہ نہیں ہیں تو مجلس میں کیسے آئیں؟ مجلس میں تو شیعہ ہوتے ہیں۔ میری ان سے اپیل ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ جس مذہب پہ بے شک وہیں پہ رہیں، لیکن اگر آپ کے پنڈ میں محلے میں مجلس حسین ہو پھر اس میں آ جایا کرو، اس لیے کہ حسین کا تعلق مذہب سے نہیں غیرت سے۔ مہربانی صاحب بہت شکریہ۔ غیرت کا تقاضا ہے کہ اپنے محسنوں کے ذکر کی محفلوں میں آنا چاہیے۔ اگلی اپیل میں مسلمانوں سے ایک اور کر رہا ہوں، بات تھوڑی باریک ہے اور کچھ چہروں پہ ماڑی چنگی تھکاوٹ بھی دیکھ رہا ہوں۔ مجلسیں ذاکروں سے ہی اچھی لگتی ہیں، مولوی تو صرف نا برکت کے لیے رکھے جاتے ہیں، لیکن آپ زحمت فرمائیں، تھوڑی بڑی لمبی چوڑی بات ہی نہیں ہے، آپ کی سوچوں سے بھی جلدی گفتگو مجھے مکمل کرنا ہے۔ اہل اسلام بھائیوں سے میں اپیلیں کرتا رہتا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں مجلسوں میں آ جایا کرو، ماتم جب تک سمجھ نہیں آتی تب تک نہ کرو۔ مہربانی جی، اللہ اکبر۔
اللہم صلی علی محمد۔ میں نے کیا کہا ہے کہ ماتم جب تک سمجھ نہیں آتی تب تک سارے شیعہ بھی ماتم کب کرتے ہیں؟ کچھ وہ ہیں جو ماتمی کی جوتی اٹھانا جنت سمجھتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو ایک ہاتھ سے ماتم کر لیتے ہیں، کچھ دونوں ہاتھوں کا ماتم کر لیتے ہیں، کچھ زنجیر کا ماتم، کما زنی کا ماتم۔ ماتم کا تعلق کیونکہ عشق سے ہے، اور عشق میں درجے ہوتے ہیں، کوئی ایک ہاتھ والا ہے، کوئی دو ہاتھوں میں، یہ درجے ہیں۔ اگر کوئی بندہ کہے جی ہمیں تو عشق کے درجے سمجھ میں نہیں آتے، میں تصویر دکھا دیتا ہوں، احد کے میدان میں حضور کا ایک دانت زخمی ہو گیا تھا، جن کی موجودگی میں دانت زخمی ہوا تھا ان کے دانت پورے کے پورے تھے، قرن والے نے سارے ہی توڑ لیے تھے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ متوجہ تو ہے سرکار آپ؟ اور صاحبان گرامی قدر، اب ایسے قرنی کے بارے میں آپ ہسٹری ان کی پڑھیں، ان کے سلسلے اہل اسلام میں تو ایک روحانی سلسلہ بھی اب ایسے قرنی کا موجود ہے۔ یہ نبی کا وہ عاشق تھا جس نے ساری زندگی حضور کو دیکھا نہیں، حالانکہ صحابی اسے کہتے ہیں جو حضور کی زیارت کرے۔ یہ عشق والی بازی جیت گیا۔ اس نے بیٹا سارے نوجوان بھی موجود ہیں، اب ایسے قرنی کا مقبرہ جو ہے، مالک آپ کو زیارتوں کے سفر نصیب فرمائے۔ شام اور عراق کے بارڈر پہ ایک رقہ شہر ہے، وہاں کی زبان میں رگہ بھی کہتے ہیں، وہاں پہ نبی کے صحابہ کی حضرت عمار یاسر کی بھی قبر ہے، ایک صحابی اور ہیں، اور درمیان میں حضرت خواجہ اویس قرنی ہے۔ گجرات والوں، مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی، رقہ میں قبریں صحابیوں کی ہیں، زیارت کرنے صرف شیعہ جاتے ہیں۔ ہاں یہ ہو بہت شکریہ۔ لہٰذا یہ یک طرفہ ٹریفک نہ چلایا کرو کہ جی بس ہم صحابہ کو مانتے ہیں اور شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، ایسا نہیں ہے۔ صحابی 2 4 6 تو ہیں نہیں، حضور کی ظاہری زندگی کے پردہ فرمانے والا جو سال ہے، اس میں حضور جب حج سے واپس آتے ہیں اور ساحل غدیر پہ ولایت امیر کا اعلان کرتے ہیں تو 1,22,000 بندہ وہاں پہ موجود تھا۔ 1,22,000، اس میں سے میں 90,000 معاف کر رہا ہوں، 32,000 صحابیوں کے نام مجھے بتاؤ۔ کہتے ہیں شاہ جی اتنے نام تو ہمیں یاد ہی نہیں ہے۔ تیرے بھی کیا کہنے، تجھے 1,25,000 صحابیوں کے نام یاد نہ رہے، تیرا اسلام ٹھیک ہی ہے۔ ہمیں اگر 2-3 یاد نہیں رہے قیامت لے آئے۔ مہربانی سید، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ہم احترام کرنے والے لوگ ہیں، بہت شکریہ۔ ہم کسی کی دل آزاری کا تصور بھی نہیں کرتے۔ ہمیں کہانیاں بچوں کو، طلباء و طالبات کو سنا دی جاتی ہیں، یہ جی صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں، ان کی محفلوں میں نہ جاؤ، ان سے تعلق واسطہ نہ رکھو، یہ صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں۔ کیمرے لگے ہوئے ہیں اور میں کوئی بیٹھک یا ڈرائنگ روم میں بات نہیں کر رہا، میں پبلک میں بات کر رہا ہوں، ساؤنڈ پہ بات کر رہا ہوں اور اپنی حیثیت کو سمجھتے ہوئے بات کر رہا ہوں کہ جناب کہتے ہیں شیعہ صحابہ کی گستاخیاں کرتے ہیں۔ آج کے دن یہ بات یاد رکھنا، گستاخیاں وہ کرتے ہیں جن کے مرشد گستاخ ہوں۔ ہمارے ہاں نہ کسی کی توہین ہے، نہ کسی کو برا کہنا ہے۔ ہاں یہ ضرور کہتے ہیں جو جس کا مقام ہے اسے اس کے مقام پہ رکھو۔ یہ بابا جی ممتاز شاہ جی، یہ کیپ میرے خیال کو 42-4500 کی، جوتے 13,000 کے،
جوتوں کی قیمت زیادہ سمجھ کے جگہ بدل لوں؟ نہیں، پتہ نہیں آپ ذہنی طور پہ کہاں ہیں۔ توہین یا تنقیص نہیں ہے، میں پورے ملک میں کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں اپنے جید علماء کو اکٹھے بٹھاؤ، انہیں بٹھا کے ایک فہرست بزرگوں کی بنا کے ہمیں دے دو کہ جی ان کی تم نے عزت کرنی ہے، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے معیار پہ پورا اتریں۔ لیکن آپ تو بڑے بادشاہ ہیں، فہرست آپ نے کیا دینی ہے؟ آپ ہر چوتھے دن کوئی نویں تو نواں سیدنا بنا لیتے ہو۔ جی وہ بشر، دنیا جہاں کے جتنے بشر ہیں جی ان سب سے افضل حضور کے بعد وہ ہیں۔ میں اب کیسے سمجھاؤں یار؟ فرض کرو بڑا باخبر آپ علاقہ ہے آپ کا، نریندر مودی شاہ جی مسلمان ہو جائے، فرض کرو، آپ یوں چپ ہو گئے کہ جیسے وہ ہونے لگے۔ کچھ بندے تو یہ سوچ کے چپ کر جاتے ہیں یہ شیعہ خطبہ علماء کیا کہتے ہیں، نریندر مودی جیسا ظالم درندہ وہ مسلمان ہو جائے، کوئی گل ہے کرنے والی؟ تو مسلمانوں کی ہسٹری پڑھ، اس سے بڑے بڑے درندے مسلمان نہیں ہیں۔ بولو یار خدا را ذرا رحمت فرما۔ میں سیدنا سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو سیدنا ہے نا، اس میں ہوتا کیا ہے؟ نریندر مودی مسلمان ہو جائے اور مسلمان ہونے کے بعد وہ یہ اظہار کرے کہ میں نے پہلا دورہ جو ہے وہ پاکستان کا کرنا ہے اور میں بائی روڈ جاؤں گا۔ لاہور انڈیا کا بارڈر جو ہے وہ واگا بارڈر کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ نریندر مودی صاحب مسلمان ہو کے پاکستان تشریف لانے کے لیے واگا بارڈر پہ پہنچیں اور لاہور کے مولوی وہاں پہ بینر لے کے کھڑے ہو جائیں، سیدنا نریندر مودی صاحب آ رہے ہیں، سیدنا نریندر مودی صاحب۔ سیدنا گجرات والوں، کیا پاکستانیوں میں سے کوئی بھی نہیں سوچے گا یہ کیسا سید ہے جو کل تک بت پوج رہا تھا؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جیو میرا بیٹا، آپ جیے۔ کیا کہیں، بہت شکریہ سرکار، آپ جیے۔ لہٰذا اگر پھر بھی کسی بھائی کی تسلی نہیں ہو رہی، میں چھوٹی سی وضاحت مانگ رہا ہوں کہ حضور کے باقی صحابہ رضی اللہ ہیں، ابو طالب کا بیٹا کرم اللہ ہے، یہ ضیاء الحق کے دور میں سلیبس میں تبدیلیاں کی گئیں، وگرنہ مسلمانوں کے لٹریچر میں حضرت علی کا نام بڑی سے بڑی کتاب بھی اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں وہ اپنے عقیدے کے مطابق مولا کائنات کو کیا لکھتے؟ کرم اللہ وجہہ۔ جو ریگولر مجلسوں میں آتے ہیں انہیں ترجموں کی ضرورت نہیں ہے، جو کبھی کبھی تشریف لاتے ہیں ان کے لیے ترجمہ کرنا پڑے گا۔ کرم اللہ ہو وجہہ کا ترجمہ یہ ہے وہ چہرہ جسے اللہ نے معزز رکھا، وہ چہرہ۔ اور مجھے اگر آپ اجازت دیں ایک چھوٹی سی میں اور بات آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں۔ ذوالفقار علی بھٹو، میں زندہ موجود باتیں کرتا ہوں، ذوالفقار علی بھٹو بے نظیر کے بابا شہید بھٹو کی کابینہ میں ایک مذہبی امور کے منسٹر تھے، مولانا کوثر نیازی صاحب، موجودہ وزیر اعظم کے وہ ضلع فیلو تھے، وہ بھی میاں والی کے نیازی تھے۔ پلے جماعت اسلامی کے گھروں میں شعور آیا تو پیپلز پارٹی میں چلے گئے۔ بھٹو صاحب کو بھی ایک مولوی چاہیے تھا، انہوں نے مذہبی امور کی وزارت جو ہے وہ مولانا کوثر نیازی کو دی۔ کوثر نیازی صاحب انڈیا میں بہت بڑی گیدرنگ سے خطاب کر رہے تھے، اور جب انہوں نے صحابہ کرام کے نام لیے تو رضی اللہ، میری آواز آپ تک ٹھیک پہنچ رہی، رضی اللہ کہتے رہے۔ اور جب مولا کائنات جناب امیر کا نام آیا
تو کوثر نیازی مرحوم نے کہا حضرت علی کرم اللہ وجہہ، وہ ڈائس پہ کھڑے ہوئے تھے، سی ڈی سسٹم اتنا نہیں تھا، لیکن یہ بات کہیں نہ کہیں گوگل پہ ریسرچ کریں تو شاید مل جائے۔ ڈائس پہ چٹ آئی، جہاں پہ وہ کھڑے ہوئے تقریر کر رہے تھے نا، وہاں انڈیا کے کسی مسلمان نے چٹ بھیجی کہ آپ یہ صحابیوں کو آپ نے رضی اللہ کہا، علی کو آپ نے کرم اللہ کہا، نازی صاحب یا تو سب کو کرم اللہ کہو یا علی کو بھی رضی اللہ کہو۔ شاید بات میں سمجھا نہیں سکا، چٹ کیا تھی؟ یا سب کو نو یا سب کو کرم اللہ کہو یا علی کو بھی رضی اللہ، باقی تو رضی اللہ ہے ہی نا، یا سب کو کرم اللہ کہو، یہ سب سمجھتے ہو؟ یا سب کو کرم اللہ کہو یا علی کو بھی رضی اللہ کہو۔ کوثر نیازی نے دیر نہیں کی، اس نے فوراً کہا میں سب کو کرم اللہ کیسے کہہ سکتا ہوں؟ اسلام میں کرم اللہ اسے کہا جا سکتا ہے جس کا چہرہ پوری زندگی بتوں کے آگے نہ جھکا۔ دے لیں جواب، دے لیں جواب، دے لیں ذرا۔ اللہم صلی علی محمد۔ اہل اسلام بھائیوں کی ایک بڑی ذمہ دار کتاب ہے، اپنے دور کے مکہ کے مفتی اعظم تھے علامہ ابن حجر مکی، انہوں نے سوائق کے محرقہ، بڑی معروف کتاب ہے، اب تو اس کا ترجمہ اردو بازار لاہور سے برق سوزاں کے نام سے مل جاتا ہے، اس میں انہوں نے کرم اللہ کی تعریف لکھی ہے۔ کرم اللہ وجہہ کی تعریف یہ ہے، لم یعبد الاوثان قط، ایسے ترجمہ نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے، کیونکہ جو بندہ مر کے قبر میں عربی سمجھتا ہے، ایک بندہ پہ آ کے کدی شیعہ مردہ دفن ہوندا دیکھیں، کہنے لگا شیعہ مردہ دفنانے پہ بڑا ٹائم لگاتے ہیں۔ دوسرا کچھ سادہ مسلمان تھا، اس نے سادگی میں کہا شیعہ مردہ دفنانے پہ اتنا ٹائم لگاتے ہیں، انج لگتا ہے انہاں بخشایوں بغیر پیچھے ہی نہیں ہوگا۔ ایک اور بول پڑا، اس نے کہا یہ تو شیعہ جو لوگ ہیں نا، یہ میت کو قبر میں اتار کے بھی آرام نہیں کرنے دیتے۔ آپ جیے وہ تلقین میت والا جو مسئلہ ہے کہ یہ قبر میں اتارتے ہیں، بیچارہ تھکا ہارا جاتا ہے دنیا سے، اسے آرام کرنے دو، آرام شرام نہیں کرنے دیتے۔ ایک بندہ قبر میں اترتا ہے، وہ میت کے کندھے پکڑتا ہے، ایک باہر کتاب لے کے بیٹھا ہوتا ہے، میت کو قبر میں اترنے والا ہلاتا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے قبر میں اترنے والا میت کو جگاتا ہے اور کتاب والا کچھ پڑھاتا ہے۔ لوگوں کو مطلب یہ دیکھیں، یہ بابا فقہی معاملات ہیں، لیکن لوگوں کو کیونکہ اندازہ نہیں ہے، وہ ایک ہی بات، اللہ نہ کرے کسی پنڈ میں، مسلمانوں کے پنڈ میں کو اکیلا ایک دو گھر شیعوں کے ہوں اور وہاں شیعوں کی فوتگی ہو جائے تو بعد میں تبصرے کرتے ہیں یار یہ اور کسی مذہب میں نہیں ہے، یہ قبر میں اتار کے سبق پڑھانا یہ کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ وہ یار کسی اور مذہب میں نہیں ہے تو ہماری جان کیوں کھاتے ہو؟ حدیث رسول اللہ کی ہے جس پہ ہم عمل کر رہے ہیں، رسول اللہ کی حدیث ہے، پرائمری سے لے کے پی ایچ ڈی تک کوئی کسی مذہب کا پروفیسر عالم انکار کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ رسول اللہ کا فرمان ہے اطلب العلم من المہد الی اللحد، محمد فرماتا ہے علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے قبر تک۔ ہم تلقین نہیں پڑھتے، حدیث محمد پہ عمل ہو رہا۔ ہمیں تو مطلب یا تو انکار کرو کہ یہ حدیث نہیں ہے، اگر یہ رسول اللہ کی حدیث ہے تو پھر اس حدیث پہ عمل کرنے والا مذہب دکھاؤ۔ اس حدیث پہ شیعوں کے علاوہ اس حدیث پہ عمل کرنے والا
حد ہو گئی ہے، حدیثوں پہ عمل ہم کرتے ہیں، اہل حدیث آپ بنے پھرتے ہیں۔ خیر بات لمبی نہیں کرنی چاہتا۔ لم یاب دل اوسان، بیٹا اس کا ترجمہ پتہ کیا ہے؟ کرم اللہ اسے کہتے ہیں جس نے کبھی بھی بتوں کو سجدہ نہ کیا۔ لطف میں اکیلا لے رہا ہوں۔ واقعی یہ جو عربی گرامر میں لا اور لم انکار اور نفی کے معنوں میں آتے ہیں، ان کی بڑی طاقت ہے۔ لم یاب دل اوسان کا مطلب ہے جس نے کبھی بت پرستی، کبھی اس کبھی میں بچپن بھی ہے۔ اللہ کرے بات میں قریب ہو کے کر لوں، اس کبھی میں بچپن بھی ہے۔ اور بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں۔ بہت شکریہ، بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں۔ سرکار ایک زمانے میں نا ایک ٹی وی پہ اشتہار چلتا تھا، سگریٹ وہ بندہ پی کے رکھتا ہے اور بچہ گھر کا اٹھا کے پینے لگ جاتا ہے، تو اس ٹی وی کے اشتہار میں کہا جاتا ہے خبردار احتیاط کیجئے، بچے بڑوں سے اثر لیتے ہیں۔ بچے بڑوں سے اثر لیتے ہیں۔ تیرے قبیلے کا کوئی بھی کرم اللہ نہیں بن سکا، بچے بڑوں سے اثر لیتے ہیں۔ چلے میرا خیال ہے سارے مجمع کو میرا وہ نہیں ہے کہ میں ہر مجمع پورے کا پورا جو میری بات پہ متوجہ ہے، کچھ اپنی ذاتی پرابلم بھی ہوتے ہیں، بندے سوچوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن اس بات پہ آپ ماڑی چنگی تائید کر دو۔ آپ نے زندگی میں کبھی دیکھا ہوگا، یہ مذہب کی بات نہیں ہے، میں اپنے اور آپ کے کلچر کی بات کر رہا ہوں۔ کلچر یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں جو بچے ہوتے ہیں وہ بڑوں کی جوتیاں پہن کے چلنا چاہتے ہیں۔ اگر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تو سبحان اللہ کہہ دو، نہیں تو انا للہ پڑھو، میں ٹر جاؤں۔ کچھ بندے مجھے گھور رہے ہیں بیٹھ کے، سارے جواب دیں گے آپ، متوجہ ہے سرکار؟ بچے بڑوں کی آپ نے شاید کبھی دیکھا ہو کہ ایسا کہیں ہوتا ہے کہ بچے بڑوں کی جوتیاں پہن کے چل، سائز ایک نہیں ہے، بعض دفعہ بچہ گر بھی جاتا ہے، لیکن بچے پھر بھی باز نہیں آتے، انہیں جب بھی موقع ملے وہ بڑوں کی جوتیاں۔ اور کبھی سوچا تم نے کہ یہ بچے بڑوں کی جوتیاں کیوں پہنے؟ یہ فلسفہ ہے، بچے وہ نہیں کرتے جو بڑے کہتے ہیں، بچے وہ کرتے ہیں جو بڑے کرتے ہیں۔ بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں، بچے بڑوں کا اثر لیتے ہیں۔ تمہید کے بغیر ڈائریکٹ فکرہ کہہ رہا ہوں، اگر ابو طالب کی حویلی میں بت ہوتے علی کرم اللہ کیسے بن جاتے؟ مہربانی جی۔ متوجہ ہیں سرکار آپ؟ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، آپ کے ذہنوں میں ہونی چاہیے، وَانذِرْ عَشِیرَتَکَ الْأَقْرَبِینَ۔ اللہ نے حکم دیا حبیب، وہ جو خاموش تبلیغ والے احکامات تھے وہ ٹنور پورا ہو گیا، اب ان لوگوں کو، اقربین کو بلا کے دعوت اسلامی دو۔ اور نبی نے اپنے چچا ابو طالب سے جا کے کہا کہ چاچا میں نے ایک پروگرام پبلک کا کروانا ہے، مجھے لنگر بھی چاہیے، ڈیرا بھی چاہیے۔ آپ جی ہیں، مہربانی سے۔ اور علماء اسلام اپنے ذمہ دار علماء اسلام سے پوچھ لو کہ پہلی دعوت اسلامی کہاں ہوئی تھی؟ مطمئن ہو کہ ہم کہہ رہے ہیں۔ اچھا، ٹرک کے پیچھے لکھا، آپ نے بھی شاید پڑھا، مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے۔ اگر تجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے پھر تجھے ابو طالب سے پیار کیوں نہیں ہے؟
اچھا جی پہلی دعوت تو ابو طالب کے ڈیرے اور حضور نے کہا. اور ایک بات یاد رکھیں، یہ بلا تفریق فرقہ تاریخ ماشاءاللہ لٹریری چہرے بیٹھے ہوئے ہیں، مزید آپ اطمینان کے لیے تاریخ اسلام دیکھ لیں. یہ دعوت ذی العشیرہ 3 دن چلی تھی، آج ہوئی، پھر کل ہوئی، پھر پرسوں، 3 دن دعوت ذی العشیرہ چلی. پہلی رات مشرکین مکہ نے کھانا کھانے کے بعد بائیکاٹ کر دی کہ ہم محمد کی بات نہیں سنیں گے. نبی نے اللہ سے کہا کہ خرچہ میرے چاچے دیں، ویٹو یہ کر رہے ہیں. خدا فرماتا ہے بائیکاٹ کرنے والے اتنے ہی غیرت مند ہیں، تو کل پھر بولا یہ آ جائیں گے. ہاں یہ ہسٹری ہے، یہ مذہب کی بات نہیں ہے. دوسرے دن بھی آئے، تیسرے دن بھی آئے. بڑا جید مجمع ہوتا ہے گجرات کا اور بڑا کمال آپ لطف لیتے ہیں. اگر حضرت ابو طالب دعوت اسلامی کے پہلے دن ہی شورے والی دال بنا کے بیٹھ جاتے، اگلے دن کون آتا؟ خدا ان کے معیار سے بھی بڑھ کے، اور پھر سیدوں کے لنگر کا وہ نشہ ہی بکھرا ہے. یہ دعوت اسلامی چل رہی ہے، دار ارقم میں نہیں، ابو طالب کے بیٹے. میں چاہتا ہوں کہ بابا سجاد شاہ جی تشریف لے آئیں تو اگلا فقرہ کہوں. اور میں شکر بھی ادا کر رہا ہوں کہ میرے بعد کوئی سوزیوں والا بندہ پہنچا. باجی خیریت. لو جی صادق شاہ نے یہ اعلان کرنے ہوتے ہیں ذاکروں کے، شماری والے بابے کا اعلان میں کر رہا ہوں کہ میرے بعد اسکالر قسم کے ذاکر بابا سجاد شماری. آپ بھی سوچتے ہوں گے یار ذاکر مولوی ایک دوسرے کا اعلان نہیں کرتے، ریاض رضوی تقریر روک کے سجاد شاہ کا اعلان کر رہے ہیں. میں ان پہ احسان نہیں کر رہا، آل محمد کے مذہب کی مجبوری ہے. اس مذہب میں بتانا پڑتا ہے کہ میرے بعد کون آئے گا. کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے. بہت شکریہ. میں جی بسم اللہ، بہت شکریہ. کیونکہ وہ انتظامی مراحل ہیں اور میں خود شیعوں کا مولوی نہیں ہوں، خود بھی شیعہ ہوں. کیونکہ آج کل نا سائنس بڑی بابا جی ترقی کر گئی ہے. آج کل مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں اس مذہب پہ نہیں ہوتے. چلو سارے نام ہی سمجھو تو خیر. ہاں متوجہ. لہٰذا میں عزاداری سمجھتا ہوں، جو عزاداروں کے لیے کرونا وائرس کی وجہ سے پابندی ہے میں وہ بھی سمجھتا ہوں. بات بڑی جلدی مجھے کلوز اپ کر دینا ہے اور شاہ جی کو ٹائم دینا ہے. جناب ابو طالب کے حوالے سے بات، اس زمانے میں پنجاب امن کمیٹی کے اجلاسوں میں بیٹھتا تھا. وزیر اعلیٰ تب شہباز شریف صاحب ہوتے تھے. تو چائے کی بریک ہوتی تھی، سارے مولوی ممبر ہوتے تھے مختلف مذہبوں کے. تو یہ باہر کتیا اور اندر جناب یہ بسکٹ چیک کریں، یہ لیگ پیس کمال بنا ہے. میں 2-3 اجلاسوں کے بعد نہیں جا سکا. ہاں فراغت، میں نے کہا نہیں میں ایسی محفلوں میں نہیں آتا. تو اس زمانے کی بات ہے. میرے ساتھ والی چیئر پہ جو وہ نام بابا جی ممبران کے لکھے ہوتے ہیں، اس چیئر پہ جس میں ہوں آگے سید ریاض حسین رضوی. تو ساتھ والے مولانا نے کہا جی آپ شیعہ نمائندگی کرتے ہیں؟ میں نے کہا ظاہر ہے جی، آپ نے نام سے اندازہ لگا لیے. کہنے لگے یہ ابو طالب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے کہا جی پہلے آپ مجھے بتائیں کہ رسول اللہ کا نکاح کس نے پڑھا ہے؟ اچھا کو آدھے گھنٹے کی بابا جی بریک تھی تو باتیں ہو سکتی تھیں. جب میں نے کہا نا ہمارے نبی پاک کا نکاح کس نے پڑھا، بابا جی وہ تو اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا. اچھا بھلا تھا، بالکل ریلیکس تھا، جذباتی ہو گیا. کہنے لگے مجھے تو شیعوں کی سمجھ نہیں آتی، نکاح کس نے پڑھا، نکاح اور انہیں بات ہی کوئی نہیں آتی. ہمارے نبی کی بہت ساری شادیاں ہیں، پتہ نہیں تم کس شادی کی بات کر رہے ہو. میں نے کہا میں ولیمے والی شادی کی بات کر رہا ہوں.
بسم اللہ. آپ جیے آپ جیے آپ جیے آپ جیے. متوجہ ہیں سرکار؟ میں نے کہا میں اس شادی کی بات کر رہا ہوں جس شادی میں محمد دولہا بن کے، باقی شادیوں کے لیے ہمارے نانے کو کہیں جانا نہیں پڑا. احترام میں شادی ہو، بلکہ شادیاں ہوتی رہیں. میرے خیال ہے مجھے بس 5-4 منٹ میں اب چھوڑ دینا ہے ممبر. میں مجبوریاں احساس ہے مجھے پورا. زیرک مجمع حد نگاہ تک کھڑے ہوئے بھی آپ ہیں، بیٹھے ہوئے بھی ہیں. کلچر کی بات کر رہا ہوں، مذہب کی بات نہیں کر رہا. ہم شیعہ سنی وہابی دیوبندی بریلوی ایک دوسرے کی شادیوں پہ، جنازوں پہ آتے جاتے ہیں. اور مالک یہ سلسلے نفر بد سے بچائے. ہمیں مل جل کے، معاشرہ کہتے ہی سے کہ مل جل کے رہا جائے. مذہبوں کے ٹون علیحدہ نہیں بننے چاہیے. کوئی یہ دین کی خدمت نہیں ہے اور یہ ملک کی خدمت بھی نہیں ہے. زندگی میں کبھی آپ نے کسی شادی پہ دیکھا ہو کہ نکاح پڑھانے مولوی صاحب، نکاح پڑھانے کے بعد نکاح پڑھانے والے مولانا نکاح پڑھانے کے بعد اپنی جیب سے 1000 روپے نکال کے کہیں دولہا بیٹے خوشی کا موقع ہے، ہماری طرف سے بھی سلامی ہے. یہ حادثہ دیکھا ہے کبھی آپ؟ مجھے پیر صاحب، مجھے محبوب علی شاہ ہمدانی مالک ان کے درجات بلند فرمائے، ایک بندے نے مجلس میں پوچھا بابا جی مولوی کسے کہتے ہیں؟ اب جن بندوں نے ہمدانی شاہ جی کو سنا ہوا ہے وہ انہیں تو یاد دہانی ہو جائے گی. ہمدانی شاہ صاحب نے تو لمبا فقرہ کہا، لیکن گجرات میں مجھے پتہ ہے جتنی بات آپ کمال سمجھتے ہیں نا، مجھے فقرہ پورا نہیں کہنا پڑے گا. اس نے کہا جی مولوی کسے کہتے ہیں؟ ہمدانی صاحب نے کہا صدقہ ہر بلا کو کھا جاتا ہے. آپ میری بات سن رہے ہیں؟ اس بات سے مجھے اپنے استاد محترم مبلغ اعظم مولانا اسماعیل مرحوم یاد آ گئے. آپ کے اسی مطلب شادی وال میں مولانا مجلس پڑھ رہے تھے میرے استاد محترم اسماعیل مرحوم. فی البدی طبیعت کے مالک تھے، مالکوں کا کرم ہی بڑا تھا. تو شادی وال میں بہت عرصہ ہمیں بھی بزرگوں نے سنایا کہ ایک بندہ مجلس سے کھڑا ہو گیا، آخر لگا مولوی اسماعیل میں جٹ بندہ تے میرا پروگرام ہے شیعہ ہونا، لیکن شیعہ میں تب ہوں گا جب مسئلہ میری عقل میں آ جائے. آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ ہر مسئلہ کسی نہ کسی کتاب سے دکھا دیتے. میں جٹ بندہ، میں نے مسئلہ دی کتاباں دی سمجھ نہیں، مسئلہ سمجھ میں آ جائے، عقل میں آ جائے، عقل میں آ جائے. صادق شاہ میں سپیکر دے ایڈریس میں دس گا، مہربانی سر متوجہ ہیں جی آپ؟ اس بندے نے کیا کہا، میں جٹ بندہ ہوں، مجھے مسئلوں کی کتابوں کی سمجھ نہیں ہے، جو مسئلہ میں لے کے آیا ہوں میری عقل میں آ جائے. جب تک آپ نے چپ رہنا ہے میں نے بھی یہی کہنا. اس بندے مہربانی میں صرف توجہ چاہ رہا ہوں. اس نے کہا مسئلہ میری عقل میں آ جائے میں شیعہ ہو جاؤں. قبلہ نے کہا کون سی شے تیری عقل میں نہیں آ رہی؟ کہنے لگا باقی مسئلہ دی خیر ہے، ماتم میری سمجھ میں نہیں آ رہا، ماتم میری عقل میں. قبلہ نے کہا سارا ملک ماتم پہ اعتراض کرے، اب گجرات دے بندے ماتم تے اعتراض نہ کریا کرو، عقل آکھ دیئے کچے کڑیاں تے ٹھل جاؤ. کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. آپ جیے زندہ و سلامت رہے. آپ فضائلی میں بات چھوڑ رہا ہوں، بالکل طویل تو کرنے نہیں ہے. بات کیا کر رہے تھے کہ کبھی آپ نے کسی نکاح پڑھانے والے کو سلامی دیتے دیکھے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا نا. ابو طالب وہ نکاح خان ہے، سلامی تو دور کی بات ہے، وہ محمد کا حق مہر بھی اپنی جیب سے لے رہا ہے.
یہ بابا جی یہ کہنا آسان ہے، جس بی بی سے نکاح ہو رہا تھا نا تیرے نبی کا، وہ عربوں میں عرب پتی تھی، اس بی بی کا نکاح بی بی خدیجہ کے والد حضرت خویلد جب شادی حضور سے طے ہوئی وہ دنیا میں نہیں تھے، فیملی ساری پیسے والی تھی، ساری برادری تاجر پیشہ تھی، دولت کی کمی انہیں تھی نہیں، جب مکے میں غربتیں ہی غربتیں تھیں، یہ پیسے والے لوگ تھے۔ بی بی کے والد کے بعد خاندان کے معاملات بی بی کے چچا حضرت عمر بن اسد دیکھ رہے تھے۔ جب شادی طے ہو گئی، عمر بن اسد نے اپنی برادری کے لوگوں میں ایک بات کی، کیونکہ جب شادی حضور سے طے ہوئی ہے نا، پھر مکے کے گھر گھر میں باتیں ہو رہی تھی، تبصرے ہو رہے تھے، بلکہ بہت سارے لوگ نالاں تھے۔ کئی خواتین نے آ کے بی بی خدیجہ سے یہ فکرے کہے کہ تو نے یہ کیا غریبی میں فیصلہ غریبوں کے رشتہ داری کا کر لیا ہے، تو نے خیال ہی نہیں کیا کہ تیرے باپ کا شملہ عرش کو چھوتا تھا۔ بی بی نے کہا شادی اس سے کر رہی ہوں جس کی جوتیاں عرش کو چھوتی۔ متوجہ آپ جیئے۔ تو قبلہ بی بی کے وہ چچا جو تھے عمر بن اسد، میں رک کے بات کر رہا ہوں، بس اس کے بعد مجھے گفتگو کلوز کرنی ہے۔ عمر بن اسد نے اپنے لوگوں میں بیٹھ کے یہ بات کہی کہ بھتیجی ہماری خود کفیل ہے، ملکہ بی بی، ملکۃ العرب بی بی کی بات کر رہا ہوں۔ اس چچا نے کیا کہا کہ بھتیجی ہماری خود کفیل ہے، اس نے شادی کا فیصلہ کی ہے، ہم سارے اس کے ساتھ ہیں، شادی یتیم عبداللہ سے ہوگی، لیکن اس نے ایک پریشانی کا، اس پریشانی میں ایک لطف ہے، پتہ نہیں آپ وہ لیتے ہیں یا نہیں لیتے۔ عمر بن اسد نے کہا سوچ میں یہ رہا ہوں کہ ہاشمی ہمارے اسٹیٹس کا حق مہر بھی دے سکیں گے یا نہیں۔ ہمارا جو اسٹیٹس ہے عربوں میں، اس اسٹیٹس کا حق مہر اللہ جانے دے بھی سکیں گے، ہماری حیثیت کے مطابق۔ اس نے بات اپنے لوگوں میں کی، بات نکل جائے تو نکل جاتی ہے۔ اب بات ابو طالب تک آ گئی، بڑی جلدی بات کلوز کر رہا ہوں، بات حضرت ابو طالب تک آ گئی۔ جب نکاح کا ٹائم آیا، نکاح سے پہلے حق مہر کا ٹائم آیا، تو ابو طالب نے پورے مجمع میں سے عمر بن اسد کو دیکھ کے کہا ما اردتم من الصداق فعلیہ، اے عمر بن اسد حق مہر وہ ہوگا جو تم کہو گے۔ مہربانی سر، حق مہر وہ ہوگا جو نکاح بھی پڑا۔ حق مہر کے بارے میں ابو طالب کے لفظ ہے میں مالی، میں اپنی پاکٹ سے دے رہا ہوں، میں اپنی جیب سے دے رہا ہوں، میں ابو طالب اپنی جیب سے حق مہر دے رہا ہوں۔ بابا جی جب حضور سے بی بی ملکۃ العرب کی شادی ہوئی، اسی دن وہ خدیجہ کے ذہن کے سونے کے ڈھیر جو ہے وہ سیدوں کی حویلی میں شفٹ ہو گیا۔ جب سارا سونا سیدوں کی حویلی میں آ گیا تو ہمیں کسی پرانی کتاب سے، پھٹی پرانی کتاب سے دکھا دے۔ ابو طالب نے کہا بیٹا محمد چلو ساری زندگی جو میں نے پالا اس کو رہنے دے، آخر میں بال بچڑ دار آدمی ہوں۔ یہ حقائق ہے، میں خطابت نہیں کر رہا، یہ حقیقت ہے۔ بی بی کی ساری دولت سیدوں کے، آپ نے سنا ہوگا، یقیناً سنا ہوگا کہ ایک بڑے قد کے بندے نے کہا تھا، اتنا سونا چاندی کا بڑا ڈھیر تھا کہ ڈھیر کے دوسری جانب کون ہے مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، قد میرا بڑا لیکن وہ پتہ ہی نہیں چلا، اتنا بڑا ڈھیر، ابھی دولت ٹرانسفر شفٹ ہو رہی ہے، یا گلی مین گیٹ ایوان ہاشم کا کھلا، گلی سے کون گزرے؟ ابو لہب، ابو جہل، ابو سفیان، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ولید، عاص، مغیرہ۔ حضور نے جب انہیں دیکھا تو فطرتی ایک وہ اداسی، پتہ نہیں کیا وقت یاد آیا، چہرے پہ اداسی آ گئی۔ خدیجہ قریب ہو کے کہتی ہے سرکار یہ
آپ کے چہرے پہ اداسی، یہ لوگ کون ہیں؟ نبی نے کہا میرے خون کے پیاسے. جب کہا نا میرے خون کے پیاسے، کھڑی ہوئی بی بی بیٹھ گئی اور حضور کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے تیری جوتیوں کا صدقہ یہ سارے میرے مقروض ہیں. کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے. آپ جیے، آپ جیے، آپ زندہ و سلامت رہے. ہاں ان سب نے میرا قرضہ دینا ہے. اب بابا جی اس باریکی کا لطف اللہ کرے مجمع لے جائے. کیا باریک اس کی ذرا تہ تک پہنچے. جب کہا نا یہ سارے میرے مقروض ہیں، اب بی بی نے اپنے کو غلام سے کہا ان سرداروں کو حاضر کیا جائے. بہت شکریہ سید، بہت شکریہ. ان سرداروں کو، سرداریوں کی لائنیں لگ گئیں. پردے کے پیچھے کھڑی ہو کے کہتی ہے تم نے میرا قرضہ نہیں دینا. مختلف آوازیں ہیں، بی بی ہمارے کچن گھر کے نہ چلتے اگر تیرا قرضہ نہ ہوتا، ہم معاشرے میں باعزت نہ ہوتے اگر تیرا قرضہ نہ ہوتا، ہم سرمایہ دار نہ کہلواتے تیرا قرضہ نہ ہوتا، ہم غنی نہ بنتے، ہم سخی نہ بنتے، ہم سرمایہ دار نہ بنتے، تیرے قرضے کی وجہ سے سارا کچھ ہے. بی بی فرماتی ہے بس یہی بات مکے کی گلی گلی تک پہنچا دو کہ خدیجہ کہہ رہی ہے اس حویلی میں آ کے میرے محمد کے رتبے کا اعلان کرتے جاؤ، میں قرضے معاف کرتی جاتی. سیدوں کے ممبر پہ پوچھ رہا ہوں، تلخیاں اپنی جگہ، بڑی جان تم نے ہماری کھا لی ہے. جس بندے نو اپنے پنڈ چ نہیں پوچھتا وہ بھی سانو پوچھتا ہے. ایک بندہ پہ کہ اور تسی شیعہ حج کتنے کرتے ہو؟ میں کہا پوچھنا سانو چاہیے. ہاں یہ بات تو پوچھنی ہمیں چاہیے کہ تم حج کرنے کہاں جاتے ہو؟ وہ گھر علی کا ہے، کچھ خوف خدا کا نشان دراڑ کا بھی تک ہے. آخری فقرے کہہ رہا ہوں، ضعیف سے ضعیف روایت ہمیں دکھا دے کہ ابو طالب نے کہا ہو کہ میرا بیٹا محمد زندگی کی خدمتیں نہیں، حق المہر کے پیسے مجھے، آخر میں بھی قبیل داری رکھتا ہوں، بال بچر دار ہوں. کہتے ہیں نہیں جی نہیں، جو حق ہے وہ حق ہے. ابو طالب نے کچھ واپس نہیں مانگا. تیرے بھی صدقے جاؤں. تقریر ختم ہو گئی، اسٹیج بابا جی کو دے رہا ہوں کہ جی حق ہے وہ حق ہے، جو سچ ہے وہ سچ ہے. کہ جی ابو طالب نے دے کے کچھ نہیں مانگا. جو ابو طالب اپنی جیب سے، جو ابو طالب اپنی جیب سے، جو ابو طالب اپنی جیب سے، جو ابو طالب اپنی جیب سے حق مہر محمد کو دے کے ایک پیسہ بھی واپس نہ مانگے، اس کے کلمے پہ بحث کرتے ہیں. اور جو 300 کی ادھار اونٹنی دے کے محمد کو 900 کی نقد بیچے اسے امیر المومنین سمجھتے. پروانی صاحب آپ جیے، خیر و برکت رہا. صدا تمام نے تشریف رکھے.